گھر پہ تو ابھی اختیار ہے نا، اگر نہیں تو ڈوب مرو. اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی تم مر جاؤ. حضور کے الفاظ دوہرا رہا ہوں جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے بطن الارض خیر لکم من ظہرها، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹھ کی بجائے. پیٹھ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر. لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو. مست رکھو. اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے. اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے. لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ. یہ تمام دھندے اس لیے ہیں یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکولز میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں. حیوان، بالکل حیوان بنا دو. انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی وقت بغاوت کا اندیشہ ہے. عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو. حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش مند ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ بات. یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے، تلوار لے کر نکلے ہیں، ننگی تلوار. آج تو گردن اڑا کے آؤں گا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کل 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 ہر گھر میں لڑائی ہے. اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بھائی بھائی سے کٹ گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی. یہ محمد نے کیا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وفداہ آباؤنا و امہاتنا. لہذا آج تو قصہ پاک کر کے آؤں گا. وہ بھی اسی طرح کے تھے، پہلوان قسم کے آدمی. ادھر اس کو کندھا مارا، ادھر اس سے لڑے، ادھر اس سے کشتی کر رہے ہیں، اس طرح کے آدمی تھے. اب حضرت حذیفہ درمیان میں مل گئے. کہا جا رہا ہے عمر کہ آج محمد کا بس میں قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان لا چکے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا. ان کا تم محمد کو جا رہے ہو قتل کرنے، اپنی بہن اور بہنوئی کو تو جا کے دیکھو، وہ ایمان لا چکے. فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید. اب جو انہیں غصہ چڑھا ہے، آگ بگولا ہو کر آئے، دروازہ پیٹا ہے. وہاں اندر میاں بیوی بیٹھے ہوئے، سورہ شعراء کی آیات، سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی اور حضرت خباب بن الارت آئے تھے وہاں پہ انہیں پڑھانے کے لیے. تو پڑھا رہے تھے، معلوم ابو عمر آ گیا. انہیں تو کہیں چھپایا، دروازہ کھولا. کیا پڑھ رہے تھے تم؟ یہ چپ. بہنوئی کے تھپڑ مارا زور سے، بہن درمیان میں، اس کے تھپڑ مارا. بہن کا ایک جملہ، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہم نہیں چھوڑنے والے. موم ہو گیا. یہ صنف نازک، اس میں اتنا دم خم کہاں سے آ گیا؟ عرب کے اس معاشرے میں عورتوں کا مقام کیا تھا؟ ان کی کوئی حیثیت تھی کہ مردوں کے سامنے بول سکے؟ اچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ. نہیں تم نجس ہو، وہ کلام پاک ہے، تم نہیں پڑھ سکتے. نہاؤ. غسل کرایا، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، ایمان لے آئے. جو تلوار ننگی کر کے جا رہے تھے، اس کو جیسے غلاموں کا رواج تھا کہ وہ تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکاتے تھے، وہ لٹکا کر لے کر گئے. یہ شہداء ہے.